ہاں بھائی فیصلہ آبادیوں، بتلاؤ کہ آپ کے سٹی کی کون سی چیز مشہور تھی؟ آپ کی سٹی کا کپڑا بڑا مشہور تھا، لیکن بھائی وہ زمانہ ہوا پرانا۔ اب فیصلہ آباد کی نفیس اور صاف ستھری جگت، اور جگت کے بعد دوسرے نمبر پر بابر اعظم کا کریز، بابر اعظم کی فین فالوئنگ، اور کرکٹ کے ساتھ فیصلہ آبادیوں کا جو تعلق ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہم آج کے بعد کپڑے کے حوالے سے فیصلہ آباد کو نہیں جانیں گے، ہم آج کے بعد جانیں گے تو بابر اعظم کا کریز، کرکٹ کے ساتھ فیصلہ آبادیوں کا تعلق، اور ان کی بہترین سی جگت کے حوالے سے فیصلہ آبادیوں کو جانیں گے۔ یار جگت سے مجھے ایک بات یاد آئی، یار فیصلہ آبادیوں، چچا افتخار کو کوئی جگت مار دو، کوئی اچھی سی تگڑی سی جگت، کہ یار وہ بندہ ڈومیسٹک میں تو ڈان بریڈ مین بنا ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنل میں جا کے بالکل ہی لامیہ لیٹ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اچھی سے جگت لگا دو یار، اس بندے کو کوئی عقل آ جائے۔ خیر ہمارا آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ کل ڈومیسٹک کا جو میچ ہوا ون ڈے کپ کا، کیا میچ تھا، کیا زبردست اس میچ میں پرفارمنس تھی۔ بھلے اسٹالینز کی ٹیم، بابر اعظم کی ٹیم، محمد حارث کی ٹیم میچ ہار گئی ہے، لیکن اس میچ نے پاکستانیوں کو ایک جھلک دکھلا دی ہے، ہمارے پرانے زمانے کے، پرانے دور کی ایک سنہری یاد ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں تازہ کر دی ہے۔ ہوا یہ کہ بابر اعظم 44 گیندوں پر 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو عوام میچ کے دوران ہی اسٹیڈیم خالی چھوڑ کر جانے لگی، اسٹینڈ خالی ہو گئے، اسٹیڈیم خالی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابر اعظم آؤٹ ہو چکے تھے۔ یہ کسی زمانے میں ہم افریدی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا غالباً فیصل آباد میں میچ تھا، ٹیسٹ میچ تھا، اس میچ میں افریدی بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ غالباً اسی میچ میں 199 پہ، اگر میں مجھے غلط فہمی نہیں ہو رہی تو یونس خان رن آؤٹ ہوئے تھے یا LBW ہوئے تھے، کچھ اس قسم کا وہ میچ تھا۔ اس میچ میں افریدی بیٹنگ کرنے آتے ہیں اور غالباً بغیر کوئی رنز بنائے یا جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی افریدی آؤٹ ہوتے ہیں، ابھی میچ باقی تھا، افریدی میدان سے باہر، عوام میدان سے باہر، اور یہی نظارہ ہم نے بڑے عرصے بعد گزشتہ رات کو دیکھا، جب بابر اعظم 44 گیندوں پر ویل پلیڈ 45 رنز بنا کے 8 چوکے انہوں نے لگائے، رخصت ہوئے تو عوام چلی گئی۔ کیوں بھائی؟ آگے انہوں نے اپنی ہٹی کا شٹر کھولنا تھا، دکان انہوں نے چلانی تھی۔ والدین پوچھ رہے ہوں گے کیوں بیٹا، کیوں جلدی آ گئے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ میاں صاحبزادے بابر اعظم کے فین ہیں، اور بابر اعظم کے آؤٹ ہونے کے بعد کیا کریں، کیوں میچ دیکھیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کو فیصل آباد کا نام تبدیل کر کے، پہلے لائل پور تھا، اس سے انہوں نے فیصل آباد رکھا، اب اس کا نام تبدیل کر کے بوبی پور یا بابر اعظم نگر یا سٹی آف بابر اعظم یا کچھ اس طرح کا نام رکھ دینا چاہیے۔ یار کیا کریز ہے، ہم بابر پہ تنقید کرتے ہیں، ہم بابر کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، ہم بابر پہ سوال کھڑا کرتے ہیں، لیکن بھائی بات تو درست ہے کہ بابر اس وقت پاکستانی کرکٹ میں بہترین فین فالوئنگ رکھتا ہے، اور یہ فین فالوئنگ کم نہیں ہوئی۔ اگرچہ گزشتہ 1-2 سال سے بابر اعظم کا بلہ تسلسل کے رنز نہیں بنا رہا، لیکن اس کے باوجود فین فالوئنگ تو ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے پاکستانی حکومت کو کہ لائل پور فیصل آباد کا نام تبدیل کر کے بوبی نگر یا بابر اعظم پور، بابر پور یا کوئی اس قسم کا نام رکھ دینا چاہیے۔ خیر، آپ اس میچ میں جو سب سے شاندار بات تھی وہ دیکھیے کہ پچ نے اپنا رویہ یکدم تبدیل کر لیا۔ پہلے تو 350 تک رنز بن رہے تھے، وہ بھی چینج نہیں ہوتے۔ گزشتہ رات کو تو بھائی 230 تک رنز چینج نہیں ہوئے۔ ایسی متوازن پچیں چاہیے جو باؤلرز کو بھی مدد دیں، جو بلے بازوں کو بھی مدد دیں۔ روڈ پچز پہ ڈومیسٹک کے ٹورنامنٹ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گزشتہ رات بڑا مزہ آیا، زاہد محمود کی شاندار گھومتی گیندوں کا اسٹالینز کے بلے بازوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ غالباً 105 110 پہ پوری ٹیم آؤٹ ہوگی، اور اس میں سے بھی 45 رنز بابر کے تھے۔ دیکھیں بابر اعظم 10 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، وہ رنز پہلے بھی بناتا تھا، اس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ گزشتہ رات کو بھی 110 غالباً ٹیم نے رنز بنائے ہیں ٹوٹل، اور اس میں سے بھی 45 سکور بابر کے تھے، اور 9 کھلاڑیوں نے ڈبل ڈیجٹ تک نہیں پہنچنے کا گوارا کیا۔ اس کے باوجود ہم تنقید بابر اعظم پہ کرتے ہیں، میں خود کرتا ہوں نو ڈاؤٹ، لیکن خیر پاکستانی ہے بھائی، کیا کریں، ٹیم ہارتی ہے تو پھٹے پہ بٹھا دیتے ہیں، ٹیم جیتتی ہے تو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، پاکستانی جو ہوئے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس ٹیم کی حمایت سے ہاتھ پیچھے کھینچا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہ کہا ہوگا نہیں بھائی آج کے بعد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور اس کے علاوہ ٹیم نہیں ہے۔ میچ کی جو سب سے دلچسپ بات تھی، بابر اعظم نے شاہنواز دھانی کو 5 چوکے لگائے، کیا کمال کے چوکے تھے۔ 2 پل شاٹ تھیں، 2 کٹ شاٹ تھیں، اور ایک تھرڈ مین کے اوپر سے۔ یار وہ شاٹیں دیکھنے والی تھیں، وہ بابر کی فارم میں واپسی کی نوید تھیں۔ وہ شاٹیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی بیمار شب گزیدہ کو فجر کی اذان سنائی دی۔ وہ شاٹیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے فریدہ خانم کی آواز میں گائی ہوئی کوئی بہترین سی پرانی غزل۔ وہ شاٹس دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی مزدور کو مہینے کی تنخواہ اس کی توقع سے پہلے اور ڈبل مل جائے۔ وہ شاٹس دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی صحرا میں سفر کرنے والے کو اچانک نخلستان مل جائے۔
وہ شاٹس دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی گاؤں میں ہوتی ہوئی دور مغرب کی اذان. یہاں بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ شاہنواز دھانی کو مارے, کوئی ڈیل اسٹین کو نہیں مارے, لیکن بھائی دھانی کی سپیڈ ہے, دھانی کے پاس ایگریشن ہے. دھانی اپنی سپیڈ اور ایگریشن کے بلبوتے پر ٹیم میں آیا تھا. انجریز کا شکار ہوا, باہر ہو گیا, وہ الگ بات ہے, لیکن اس بندے کے اندر کچھ خاصیت تو ہے. وہ بندہ تقریباً 150 کے لگ بھگ بال کرتا ہے اور تکے پہ شاٹس نہیں تھیں. آپ وہ دیکھیں, اس کی پل شاٹ دیکھیں, 30 یارڈ سرکل کے اوپر سے اس نے اٹھا کے گیند باہر ماری تاکہ وہ گیند فیلڈر کے پاس جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اور پھر جو اس نے سلپ کے پاس سے جو چوکا گزارا, یار کیا فائن کھیلا. بابر اس سے پہلے یہ شاٹ بہت اچھی کھیلتا تھا, فارم گئی تو پھر وہ شاٹ بھی چلی گئی. ایسی شاٹس پہ, ایسی گیندوں پہ بابر یارکر والی گیند کو بھی چوکے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا. اور پھر یہی حال اس نے کٹ شاٹ کا بھی کیا. کیا کمال کی شاٹس کھیلی ہیں. شاہنواز دھانی کوئی معمولی بالر نہیں ہے, تگڑا بالر ہے, عمدہ بالر ہے اور کمال کی گیند بازی کرتا ہے. اس نے بابر کو جو گیندیں کروائی ہیں اچھی گیندیں تھیں, اور بابر نے اچھی گیندوں پر اچھا ہی, اتنا ہی عمدہ اور کرارا جواب دے کر ثابت کیا ہے, بتلایا ہے کہ بابر کی فارم واپس آ رہی ہے. تو بھیا کل ملا کے بات یہ ہے کہ بابر رنز کرتا ہے تو ٹیم جیتتی ہے. شرط یہ ہے کہ ایک نہ ایک کھلاڑی ساتھ دینے والا ہو. یہی حال انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ہے, یہی حال ہمارا قومی کرکٹ ٹیم میں بھی ہے, یہی حال ہمارا ڈومیسٹک میں بھی ہے, یہی حال ہمارا PSL کے دوران بھی ہے. تو بابر پر تھوڑا سا بوجھ کم کرنا چاہیے, توقعات تھوڑی کم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے فین فالوئنگ ہے, ٹھیک ہے سارا کچھ ہے, لیکن بابر کو ذرا کھل کر کھیلنے دینا چاہیے. اور جیسے رات کو اس نے بلے بازی کا مظاہرہ کیا, ہمیں امید ہے کہ ہم ایسا ہی بابر انشاءاللہ جلد ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کھیلتا ہوا دیکھیں گے. اسی طرح تسلسل کے ساتھ رنز بناتا ہوا دیکھیں گے, کیونکہ بابر رنز کرے تو ٹیم جیتتی ہے.